آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اہواءہم، ان کی خواہشات، بغیر علم، بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ تو یہاں پہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کسی کو کیسے گمراہ کرے گا. من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اس سے مراد ہے اس کی ضد اور ہٹ دھرمی جس کے نتیجے میں اسے ہدایت کی توفیق نہ ملی. جو ضدی ہے، جو ہٹ دھرم ہے، جو گناہ کر کے اس پہ نڈر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہاں میں نے تو گناہ کیا ہے، کوئی مجھے روک سکتا ہے. کوئی سانگ سنتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں سانگ سنتے ہیں، یا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یا ہم اس کو کسی گناہ سے کہتے ہیں. بینگ اے دوست، بینگ اے فرینڈ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کیجیے. ظاہری بات ہے ہم اس چیز پہ عمل تو کریں گے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ہم نے نیکی کا درس دینا ہے، نیکی کا ہم نے کہنا ہے لوگوں سے، اور خود بھی برائی سے بچنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں ہماری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کا منع کرتے ہیں تو وہ اگر اس پہ ہٹ درمی دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ طرح طرح سے وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے، ٹیز کرنا شروع کر دے، بلکہ آپ کو بے عزت کرنا شروع کر دے، تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. صرف سانگ کی بات نہیں کر رہے، باقی تمام گناہوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں، ہٹ درمی دکھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اپنی گمراہی یا اپنی ضد کی وجہ سے اس کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، یا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، یا کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہٰذا تم ایک ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچاننے، اس کی توحید کا قائل، اس کو پہچانے بھی اور اس کی توحید کا قائل بھی ہو، اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے. اور اس آیت میں فطرت سے یہ چیز تعبیر کی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اس کی توحید کا قائل ہو اور پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے. یہ فطرت بتائی گئی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یعنی یہ فطری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی. چنانچہ جب کبھی وہ ضد اور اناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھائے گی اور وہ حق تک پہنچ جائے گا. البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل ضد اور اناد کی روش اختیار کیے رکھے اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل پر مہر لگا دے گا. جیسا کہ کئی آیات میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ بعض کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں ہم اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین.
فطرت کی پیروی اسی طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہے، اور اسے ڈرتے رہو، نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کو قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے۔ انسان جب پہلے پہل اس دنیا میں آیا تو اس نے اسی فطری صلاحیت سے کام لے کر دین حق کو اختیار کیا، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مختلف مذاہب میں بانٹ لیا، اسی کو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور فرقوں میں بٹ جانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب کبھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اسی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب ان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب اپنی رحمت سے انہیں رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ لوگ یکا یک اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ منہم بربہم یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں، اچھا کچھ مزے اڑا لیں، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الرٹ کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، تو کیا ہم نے ان کو کوئی ایسی دلیل بھیجی ہے یا نازل کی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، ذرا سی دیر ہوتی ہے اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، اور اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب رزق کم کر دیا جاتا ہے، یعنی تنگی کے موقع پر مایوس ہو کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تنگی کے مواقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت فرماتا ہے، جو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی خواہشات کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوسرا، چونکہ وسعت اور تنگی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے تنگی کے موقع پر اسی سے رجوع کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بزنس ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، رزق میں کبھی اللہ تعالیٰ کمی کر دیتا ہے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے، کبھی اس میں فراخی کر دیتا ہے، تو آپ آزمائش میں تبھی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ پھر اس میں بڑھا دے گا رزق کو، جب آپ اس چیز پہ ہوں گے کہ جب بھی کبھی پریشانی آئے گی، رزق میں کمی آئے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، آپ اپنی نمازوں کو، اپنے نوافل کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو بڑھا دیں گے، آپ وظائف پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، آپ
مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھا دے اگر کبھی رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ رزق آپ نے ہی عطا کیا تھا، آپ ہی، اگر اس میں کمی بیشی آ چکی ہے تو آپ دوبارہ سے میرے رزق کو بڑھا سکتے ہیں اور میں اس رزق میں سے آپ کے راستے میں بھی خرچ کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا اور یہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی، ثواب آپ کو ملے گا۔ رزق کم ہونے کی وجہ سے، تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے گی اس پر آپ کو ثواب ملے گا اور اللہ رزق کو بھی بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لیکن اس کے ورسز ایک دوسری چیز بھی ہے، اگر رزق کم ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے آپ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب کبھی بزنس یا میرا رزق بڑھتا ہے اس کے بعد لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے، میرے پاس جادو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظر مجھے کھا جاتی ہے، اس طرح سے شکوے شکایتیں، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں برحق ہیں، یہ میں ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر رہی، یہ چیزیں برحق ہیں، جادو برحق ہے، نظر لگنا برحق ہے، لیکن ان چیزوں کی بجائے آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ میں جو دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہوں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کر رہی ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ میرے رزق کو اگر کسی وجہ سے بھی کمی آ چکی ہے یا کسی آزمائش کا میں شکار ہو چکی ہوں، تو میں نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اللہ میرا رزق بھی بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بھی نکالے گا۔ جب آپ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ آزمائش کا شکار نہیں ہیں، ریممبر دیٹ، اس چیز کو یاد رکھیے، جب آپ نے شکوے شروع کر دیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دی، پھر آپ آزمائش کا شکار نہیں ہیں، پھر آپ پر آپ کے کسی گناہ کا وبال ہے یا پھر کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ٹیز کیا ہے، اس کا گناہ پھر آپ پر آ رہا ہے، اس لیے آپ کے منہ سے بھی ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ آپ ناشکری کر رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ اس کے ورسز اگر آپ کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں، اذکار کا اہتمام کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر آپ اس کیٹیگری میں آئیں گی، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر کریں گی نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، بس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو آپ اس کیٹیگری میں شامل ہوں گی، پھر آپ کو ان چیزوں پر بھی اجر عطا کیا جائے گا، رزق کم ہوگا اس پر بھی اجر عطا کیا جائے گا، مینس کہ مومن کے دل کو جب ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے، اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں، کہ جب اللہ چاہتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم بھی کر دیتا ہے۔ فآت ذی القربى حقه، فآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے اور وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، جو رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، جو مساکین اور مسافروں کی مدد کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ جب ان لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ لہٰذا تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافروں کو بھی کی بھی مدد کرو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے یہ چیز، اور وہی ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ رزق تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے عطا کیا ہے وہ اسی کے حکم اور ہدایت کے مطابق خرچ ہونا چاہیے، لہٰذا اس میں غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو دینا ضروری ہے، اور دیتے وقت یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ آیت میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ رزق کی کشادگی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے
اور تنگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ تمہیں حقوق کی ادائیگی کے بعد محروم نہیں رکھے گا بلکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں کوئی مفلس ہو گیا ہو، کسی کا رزق تنگ ہو گیا ہو اور کسی کے رزق میں کمی آ گئی ہو جب ہم کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کی مدد بھی بے حد ضروری ہے، تو اس لیے جب دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی بڑھا دے گا۔ وَمَا آتَيْتُم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند اللہ، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ من ربا ليربو، یہ جو تم سود دیتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے گا تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں جو اپنے مال کو، وہ تمام لوگ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیے، اور ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ روم کی یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ پہلی آیت ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی ہے۔ اس وقت تک سود کو واضح الفاظ میں حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن اشارہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کی آمدنی بڑھتی نہیں، یعنی سود لینے والا لیتا تو اسی ارادے سے ہے کہ اس سے اس کی دولت بڑھ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ اول تو اس دنیا میں بھی حرام مال اگرچہ گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے آرام اور راحت نصیب ہو، لیکن حرام آمدنی کی گنتی بڑھانے والے بکثرت دنیا میں بھی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، انہیں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسرے، دولت کی یہ جو بڑھوتری ہے آخرت میں کچھ کام نہیں آتی، اس کے برخلاف صدقات آخرت میں کام آتے ہیں۔ اس حقیقت کو سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس آیت میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے مشہور معنی سود کے ہیں، لیکن اس کے اور معنی بھی ہیں، وہ یہ کہ کوئی شخص اس نیت سے کسی کو تحفہ دے کہ اس کو اس سے زیادہ قیمتی تحفہ واپس ملے گا۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو مطلب اس طرح سے مطلب ہوتی ہے نا کہ رسم کہ ہم ان کو یہ دیں گے اور ڈبل ہمیں اس کا ملے گا، تو اس کا جو پرپس بہائنڈ پہ ہوتا ہے نا ڈبل لینے والا، تو بعض علماء کرام کے نزدیک وہ بھی سود میں آتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو ناجائز بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو اس نیت سے تحفہ نہیں دیں۔ دیکھیں جو تحفہ ہے نا اس کو عربک میں ہدیہ بولتے ہیں۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ لینا اور دینا سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دینا چاہیے، لینا چاہیے۔ گفٹ جو ہوتے ہیں نا تو یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ دینے بھی چاہیے اور لینے بھی چاہیے، لیکن اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ میں اگر گفٹ دوں تو مجھے واپسی میں اس سے ڈبل اور اچھے والا گفٹ ملے گا، تو یہ صرف ایک نیت کی بات ہے۔ اگر آپ ایسی نیت رکھیں گے تو اس کا نہ تو آپ کو ثواب ملے گا بلکہ وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اس کی حرمت اسی چیز میں بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی نیت ایسی نہیں رکھنی کہ مجھے ڈبل کر کے یا بڑا کر کے تحفہ ملے گا، زیادہ قیمتی تحفہ ملے گا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، اور جس کو آپ نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گناہ یا سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ شکار ہوں گے
جو کہ شرک کرتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہوں گے، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے مددگار ہیں جو کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کو اکیلا یکتا واحد مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مجھے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اسپیشلی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، ہماری مشکلات بہت کم بھی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو کم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سم ٹائم آزمائش ہوتی ہے نا، وہ تو آتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے نا، تو اس پہ ایک تو ہمیں اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے صبر کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتا ہے کہ آزمائشوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ ہم نے نپٹنا کیسے ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، جب ہم نے یہ تمام جو اجر ہے وہ نہیں پڑا ہوتا، کہ آپ کو اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی، کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ، اس پین کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ پین مل گیا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف، صرف ایک کانٹا چبھنے پر اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر رکھا ہے، تو پھر بڑی بیماری کے آ جانے سے، بڑی آزمائش کے آ جانے سے، رزق کے کم ہو جانے سے، ان چیزوں کے کم ہونے پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب آپ کنیکٹڈ رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ذکر و اذکار نہیں چھوڑیں گے، وظائف نہیں چھوڑیں گے، دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ڈبل کر کے دگنا چگنا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں پر، جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو صبر کرنے کا قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے، وہ کیا کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، تو جب بھی تم نے کبھی مدد مانگنی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، جب تم مدد مانگو، استعینوا بالصبر، فرسٹلی جو پہلی چیز بتائی گئی وہ صبر کی بات کی گئی، صبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ پہلے اس چیز پر صبر کرنا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، فرسٹلی یو شوڈ، آپ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس پہ صبر کریں، صبر کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کے نوافل اتنے افیکٹو ہیں، اتنے افیکٹو ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، جب آپ صلاۃ الحاجات کی نوافل پڑھ کے دعا کریں گے، بلیو کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بہت سارے گروپس میں بھی ایون پوسٹ بھی اس پہ کی ہوئی تھی، صلاۃ الحاجات کے بارے میں بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کن کن مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما سکتا ہے۔ اگین آپ کے ساتھ صلاۃ الحاجات کے نوافل شیئر کر دیے جائیں گے، ان کے امپورٹنس اور یہ ساری چیزیں جو ہم ایک پوسٹ پہلے کریٹ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جیسا یہ چل رہا ہے، جیسی سچویشنز آج کل چل رہی ہیں، یا ایسا ہوگا کہ قرب قیامت ہے، پھر دجال کی بھی مطلب ہے کہ وہ بھی قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں اپنی کولیگس کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی، کہ میں نے جیسے اس کو پڑھا تو میں نے اپنے ساتھ جتنی کولیگس تھی میں نے سب کو پڑھ کے سنایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ صبح کے ٹائم بندہ مومن ہوگا، لوگوں کو درس دے رہا ہوگا، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہوگا، لیکن شام کے ٹائم وہ کافر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، جتنا اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا ہے، تھوڑا ایمان کے جس لیول پہ بھی آپ سٹینڈ کر رہی ہیں، جو بھی لیول ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیے کہ اے اللہ جتنا آپ نے مجھے ایمان دے دیا ہے، اس میں اضافہ فرما دیجئے، مجھے اس پر استقامت عطا فرمائیے گا، مجھے کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہ جانے دیجیے گا، مجھے بھٹکنے سے محفوظ رکھیے گا، میرا ایمان سلامت رکھیے گا۔ یہ دعا آپ لازمی کیا کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے بھی آپ کو ہدایت دے دے گا کہ ایک بندے کی وجہ سے بہت سارے سینکڑوں لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بندہ خود اگر اس پہ عمل نہیں نہ کر رہا ہوگا، بس لوگوں کو تلقین کر رہا ہوگا کہ یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، خود ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا ہوگا،
تو وہ خود تو جہنم میں جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس چیز سے بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔